اب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے جی. پیس بھائی آپ فرمائیں ہاں کیسے ہیں جی، سر؟ ہاں شکر اللہ کا. آپ سب ٹھیک ہیں بھائی؟ جی بس شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں سر؟ ہاں پیناز تیاگی کے بارے میں جو ایک ابھی ٹاپک تھا، میرا خیال ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کہ جو وہ ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ نہیں، میں نے کیونکہ وہ سنا نہیں، اس لیے میں کوئی کہہ نہیں سکتا. جب تک مجھے علم نہیں، میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے اچھا سکتا. اچھا، لیکن ظاہر ہے لگتا ہے بھائی، آپ کا ٹاپک بھی نہیں لگے گا. آپ میرا خیال ہے لائک کرتے ہیں کہ نبوت پہ بات کی جائے. وہ تو میں کرتا ہوں، لیکن کیونکہ اتنی اسکیمز چل رہی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ نا، تو آپ کو جی پتہ جی. ہے میں جاتا ہوں وہ الموزس والی پی ایچ ڈی والی جو ہے، اس پہ میں ریگولر جاتا ہوں، تو باقی کبھی چلا گیا کبھی نہیں گیا. اچھا 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 اچھا. تو کیا آج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہاں آپ جی کچھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ہاں جی وہ نبوت، اجرائے نبوت پہ؟ آپ ہاں جی علی بھائی کیا سر ذوالفقار اشرف صاحب میں نے پہلے بھی کافی دفعہ گزارش کی ہے کہ ہم جی اپنے جی پلیٹ فارم پہ اس ایشو کو نہیں ڈسکس کرتے ہیں. میں نے کافی دفعہ یہ پہلے بھی پولیس بھائی سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یار یہ ایشو آپ نہ یہاں پر ڈسکس کیا کریں، لیکن ہمیشہ بدقسمتی سے جب بھی مطلب یہ پلیس بھائی آتے ہیں بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. نہیں سر، آج تو کچھ کرنا پڑے گا سر، تھوڑی سی کر لیں. یہ ہمارے مہمان ہیں اب، تو کچھ تو ہونا چاہیے نہیں. سر. ہاں جی اشرف صاحب، بات یہ ہے کہ بات تب ہوتی ہے جب دونوں فریقین اس پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. جب وہ نہیں کرنا چاہتے، میں نے ان کو کہا تھا میری سٹریم پہ آ جائیں وہاں پہ، لیکن اگر نہیں وہ کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بھی خوش ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا دین میں تو کوئی نہیں جبر نہیں لیکن نا دین. نہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں میں آج تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا علی بھائی. جی جی. ذوالفقار اشرف صاحب، اصل میں نا پیس بھائی جب بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ ایک تو یہ ایشو چلا لیتے ہیں مختلف چینلز پہ، میں نے انہیں دیکھا ہے اپنے چینل پہ بھی، کہ یہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے. اس طرح کی کہانیاں چلا کے پھر یہ آ کے بات ختم نبوت پہ لے آتے ہیں، جبکہ ہمارا مسلمانوں کا اس معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ اتفاق ہے کہ ختم نبوت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور پھر یہ ہمیشہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلے میں پوچھ لیتا ہوں، آج مجھے بھی کوئی اجازت دیں کہ میں ان سے سوال کر لوں، کیونکہ یہ تو اکثر ماشاءاللہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو سر آپ کیا ہمیں مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو مسلمان سمجھتے ہیں ایز اے احمدیہ؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کی میں درستی کر لوں. میں نے آپ کی سینس دیکھ لیں شروع میں جب بھی آیا ہوں کبھی ختم نبوت کا یا مسلم اور غیر مسلم کا موضوع نہیں چھیڑا. مجھے ہمیشہ کہا گیا جی آپ بتائیں آپ کون ہیں، آپ کیا ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے جواب میں نے پھر جواب دیا تھا ہاں میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. اگر آپ یہ کہیں جی میں نے ڈائریکٹ آ کے کبھی یہ موضوع چھیڑا ہو، یہ پچھلی 2-3 سٹریمز کے علاوہ میں نے نہیں کبھی چھیڑا، راجہ صاحب نے ہمیشہ چھیڑا ہے. آپ اپنی درستی کر لیں، مجھے اس میں کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آ کے تو اپنا موضوع چھیڑوں، جبکہ میں آتا ہوں ہمیشہ قرآن پہ بات کرنے کے لیے، خدا کی ذات پہ بات کرنے کے لیے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے ہمیشہ کوئی موضوع اس طرح کا چھیڑا ہو. چلے جی، بہرحال بہتر ہے کہ اگر آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں آپ کے بارے میں کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، بلکہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک نبی کو نبی مان رہے ہیں اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے اور آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ بالکل لاجیکل سی بات ہے. لیکن آپ کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے، اور اب بھی آپ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں یا ان کے جو خلفاء اور رفقا ہیں وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. شاید آپ یہ بات جانتے نہیں ہیں، یا شاید یہ بات آپ پبلک میں کہنا نہیں چاہ رہے. جناب یہ بات میں جانتا ہوں، اور یہ بات ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں. اور آپ اگر جسٹس منیر کیانی کی رپورٹ دیکھیں 1953 کے جو فسادات ہوئے تو ان میں بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ مسلمان ہونے کی تعریف کیا ہے. ہر فرقے کی تعریف دوسرے سے علیحدہ تھی، ہماری صرف ایک تعریف تھی، جو کلمہ پڑھے اسے آپ غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، وہ اسلام کے جو ابتدائی دائرہ ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر میں. ہاں جی. چلے سر، یہ جو آئینہ صداقت میں لکھا ہوا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،
خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ کسی جسٹس کی نہیں ہے, یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی جناب, آپ جسٹس کی بجائے اپنی کتابوں سے میں بتاؤں نا, ایسے تو نہ کریں, غلط بیانی نہ کریں. اگر تو آپ نے جسٹس کو اپنا پیس بھائی آپ نے اس جسٹس کو اس جج کو آپ نے وکیل بنانا ہے اور اس کی بنیاد پہ بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے, جبکہ آپ کی کتابیں تو ہمیں یہ کہہ رہی ہیں جس نے نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے, آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. اب یہ ٹھیک ہے یا آپ وہ جج صاحب کو ٹھیک کہیں گے؟ اچھا نہیں, میں نے کب کہا جج صاحب ٹھیک ہے؟ میں نے تو کہا کہ وہاں پہ ہم نے اپنی تعریف مسلمانوں نے, یار بات کر دیتے نا مجھے, کریں بات. ہاں جی, میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ جو مسلمان ہونے کی تعریف ہم نے وہاں پہ دی وہی اس پہ ہی ہم ایمان رکھتے ہیں. اور میں نے ایک سٹریم پہ آپ کی پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جن کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں, جن کو ہم امتی نبی سمجھتے ہیں, ان کی بیعت کے لیے 10 شرائط ہے. ان میں شرط نمبر 4 میں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ میں عموماً تمام انسانوں سے اور خصوصاً مسلمانوں سے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤں گا. یہ ہماری بیعت کا حصہ ہے. اور وہ مسلمان جو ہیں ہم آپ لوگوں کو ہی سمجھتے ہیں. ہاں, جہاں تک کافر کا مطلب ہے, کافر ہونا, انکار کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل سے اور نیت سے انکار کر دیا. امام مہدی کا تو آپ انکار کرتے ہیں نا, اس معنی میں ہم کافر کہتے ہیں. اور اگر میں کسی جھوٹے کا انکار کروں اور مجھے کافر کہے تو میں تو خوش ہوں گا, میں کہوں گا الحمدللہ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں تو میں تو کافر ہی ہوا. تو اس پہ تو کوئی مطلب میری طرف سے کوئی اعتراض مان ہی نہیں سکتا. اچھا بہرحال میں ختم نبوت پہ پہلے بات کرنے آیا تھا, اگر اس پہ کرنی ہے آپ نے پھر اس موضوع کو مجھ سے وہاں سے سمجھیں گے. ہاں جی, ایک منٹ رک تو جائے نا یار. دیکھیں آپ نے کتنی لمبی پوری وضاحت کی, پہلے آپ نے کوئی اور بات کہی, نکلی کوئی اور, اب آپ نے گھما کے اور کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں نا, آگی بات پھر وہیں پر, جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, آپ نے اس کو اور طریقے سے کیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں تو کیا آپ ہمارے پیچھے جو احمدی آپ ہیں, آپ ہم مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو اجازت ہے اس کی؟ آپ ہمارے جنازوں میں شریک ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی. اب میں اس آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا, اس کے بعد ختم نبوت پر آپ نے بات کرنی ہوئی وہاں سے ہم شروع کریں گے, میں تمام سوالات کے جواب دوں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جڑ کو چھوڑ کے ہم پتیوں کے اور ٹہنیوں کے پیچھے چڑھ جائیں. جڑ, ہاں جی, یہ جڑ ہے, یہ جڑ نہیں ہے. ختم نبوت قرآن سے جڑ ہے سر آپ کا. ہاں جی, سر میں میری جواب بات دیتا ہوں نا. میں نے ہاں, جو بات پوچھی جائے آپ اتنی بات کرتے نہیں, آپ گھما کے ختم نبوت پہ لے کے آتے ہیں. ختم نبوت پہ بھی بات ہو جائے گی, لیکن یہ تو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اور آپ کا اختلاف رہتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, مسلمان بھی ہم ہیں اور کافر بھی ہم ہیں, ایک حساب سے آپ کافر ہیں, ایک حساب سے آپ مسلمان ہیں. یہ کیا جی, باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سیدھی بات کہیں, اگر قرآن ہم میں کافر ہیں آپ کے نزدیک تو کہیں کافر قرآن ہیں. میں بھی سورہ توبہ میں مسلمانوں کو کفر کا کہا ہے کہ وہ کفر کیا انہوں نے. قرآن یہ خود اصطلاح استعمال کرتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ میں بھی فرض کر رہا ہوں نا, پھر آپ کیوں جھجک رہے ہیں؟ آپ ہمیں کیوں مسلمان کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کافر کہتے, جبکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کل مسلمان جو مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے, انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا, وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دائرہ اسلام میں موجود ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ وہ قادیانی صاحب کی بات, ہاں جی, میں آپ کی بات, ہاں جی, شرائط بیعت جو میں نے حوالہ دیا ہے وہ قادیانی صاحب نے ہی لکھی ہے, میں نے اپنی طرف سے, ہم نے کسی اور نے نہیں لکھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو دار اسلام پہ, سر ہاں آپ جی, نماز پڑھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے, ہاں جی, میری آپ بات ہمارے سنیں. پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم دائرہ اسلام میں موجود ہیں, تو آپ جی, ہمارے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں نا. پہلے تو آپ نے جو محضر نامہ کی عبارت یہاں پہ بتائی, اگر وہ آپ لگا دیں تو اس پہ پھر بات ہوگی, ٹھیک ہے, تاکہ مکمل عبارت دیکھی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص ہمارے نزدیک اللہ کے بھیجے ہوئے کسی بندے کا انکار کرے, ٹھیک ہے, ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یا تو ہمارا عقیدہ غلط ہے, اگر ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں تو ہم اس کو ہاں جی, اس کو جھوٹا سمجھنے والے کے ساتھ ہم کس طرح, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک بندے کو بھی بھیجے پھر یہ بھی کہے جو انکار کرتے ہیں, جس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھو. اللہ تعالیٰ اس لیے بھی بندوں کو بھیجتا نا, جس کا دل چاہے اس کو کافر کا فتویٰ لگا دے. سر آپ نے جواب دے دیا, اب ریپیٹ نہ کریں. آپ نے کہا جی کہ ہم کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں, اوکے ہو گیا.
مطلب یہ کہ ایک تو ہم مسلمان نہیں، دوسرا آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیونکہ جنازہ جنازہ ہمارا پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جنازہ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا مولوی ہے جس نے مرزا صاحب پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اس نے ان کے خلاف بدزبانی نہیں کرتا، تو ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن اگر ایسا دے دیتا ہوں، انوار خلافت میں وہ کہتے ہیں اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے، غیر احمدی کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ ہماری، اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے؟ یہ سوال تھا. وہ تو مسیح موعود کا منکر نہیں. میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہی ہوا، اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. سر نہ آپ ہمارے جنازوں میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ آپ ہماری عبادات میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ اپنے والدین کے تابع ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کے ذریعے ہی ان کو سمجھا جاتا ہے. بچے کا بذات خود کوئی دین نہیں ہوتا، جو والدین کا دین ہوتا ہے وہی بچے کا سمجھا جاتا ہے. ہاں جی، تو اس لحاظ سے دیکھیں بات آگے ایسے بڑھ سکتی ہے. جواب تو آپ نے وہی دیا جو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ بچے کا دین باپ کا دین ہی کہلائے گا، لہذا ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے. تو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، جبکہ مسیح موعود جو ہیں آپ کے جو مرزا صاحب ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے یعنی کہ ہمارا، وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کا یعنی مسلمانوں کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور، ان کا خدا اور ہے اور ہمارا اور، ہمارا حج اور ہے اور ان کا حج اور ہے. اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف. آپ کہتے ہیں اختلاف کوئی نہیں ہے. نہیں، میں نے کب کہا اختلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا مسلمان کلمے کی حد تک کوئی اختلاف نہیں ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اسے ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں. حج زکات ہر چیز میں وہ کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، مرزا احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب میں اختلاف ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک کلمے کو بنا کے بنیاد بنا کے ہم ایسے کر لیں، کیسے ہو جائے گا یار؟ جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہی یہ تو چینج ہے. میں جواب آپ مجھے جواب دینے دیں گے تو آپ مجھے جواب دینے دیں گے تو سر جواب آپ نے دے دیا ہے. آگے بھی بات کرنی تھی نا. ہاں جی، بات آگے بھی کرنی تھی. میں نے بات یہ ہے کہ میں نے کہا کلمے کی حد تک اختلاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا خدا وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہوں، اور جب شیطان کے حملے اور اس کا اسلحہ تیز ہو جائے اور اپنے سب سے بہترین ہتھیار چھپا لے اور کہے کہ میں نے اس کو نہیں بھیجنا. میرا خدا اگر تدبیر کرتا ہے تو وہ واقعی کہتا ہے کہ میں تدبیر کرنے والا، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب آپ کہتے ہیں آپ کے خدا نے اپنے ہتھیار چھپا لیے، وہ کہتا ہے ختم، میں ہتھیار نہیں بھیجوں گا، اپنے بہترین ہتھیار. ہاں جی، یہ عقل کے خلاف ہے. تو میرا خدا اور ہے، آپ کا خدا اور ہے. میں اپنے خدا، ہاں جی، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک منٹ رک جائیے گا، آپ نے بڑا سخت جملہ کہہ دیا. میں معذرت چاہتا ہوں، ایسے میں یہ نہیں سمجھتا. میں اس کی دلیل دیتا ہوں جناب. آپ پھر اس کا مطلب ہے آپ بات تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے. آپ نے یار یہ اچھی خاصی تقریر کر لی ہے، بات کیا تھی، پوچھا کیا گیا تھا، آپ نے جواب کیا دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے. بڑے شرم والی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں ایز اے مسلم کہ اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے، جس نے کہ ایتھیسٹ کو بھی بنایا ہے، کہ ہندو کو بھی بنایا ہے، کہ عیسائی کو بھی بنایا. خدا سب کا کیسے لگا آپ نے کر دیا بھائی؟ چلے میں قرآن سے حوالہ دے دیتا ہوں. افسوس والی بات ہے بھائی. اب قرآن سے حوالہ دے دیتا ہوں. قرآن کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ ہاں، قرآن کا حوالہ دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب وہ قربانی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے اور یہ حصہ اللہ کے لیے. میں ان کو کہوں گا کہ تمہارا اللہ میرا اللہ نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ بتوں کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ استعمال بتائیں کہاں پر اللہ نے کہاں پر کہا کہ ان کا خدا ہی نہیں ہوں میں نے ان کو بنایا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جناب، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی خدا کی صفات آپ اور دیتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے آپ کو پیدا نہیں کیا. وہ صفات جو آپ خدا کو دیتے ہیں وہ صفات وہ نہیں ہے جو میں اپنے خدا کو دیتا ہوں. الفاظ کو کہتے ہوئے کہ خدا تو سب کا ایک ہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے تھوڑی سی الگ. تھوڑی سی کیا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسلام ہی اور ہے، ان کا حج ہی اور ہے، ان کا سارا کچھ اور ہے. اس کے باوجود آپ یہ لپیٹ کے بات ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. کیا بات ہے؟ جنازوں میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، عبادات میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، کافر آپ ہمیں سمجھتے ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ آپ کے دل میں اس حد تک رحم ہے کیونکہ اس کے والدین مسلمان تھے، لہذا ان کے جنازے میں آپ نے شریک نہیں ہونا. شادی بیاہ کے تعلقات آپ نے نہیں رکھنے.
تو یہ کون سی امن اور محبت کی، یہ جو خدا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خدا کی طرف سے کوئی بڑا محبت کا پیغام آ گیا تھا، یہ کون سا ہتھیار آپ کو خدا نے دے کے بھیج دیا کہ پوری مسلمان امت کے ساتھ آپ ہر طرح کا رشتے ختم کر کے اور کہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں؟ جناب یہ حربہ لے کے آئے تھے مرزا صاحب ہاں جی کہ آپ نے پوری امت کو کاٹ کے سائڈ پہ لگا دیا. دیکھیں چلے خیر اس بات کو چھوڑیں، ہاں یہ جی بات کلیئر کرنی بہت ضروری تھی، کیونکہ آپ اکثر آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. تو آج پبلک کو کم از کم پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں اور بالکل مرزا صاحب ہمیں کیا سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سر ویسے مجھے یہ جنرل یہ بتائیے ختم گا کہ نبوت انبیاء کے کی بارے میں، قرآن انبیاء سے کی کوئی بات ہی آپ دلیل کر رہے ہے؟ ختم نبوت کی قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ پہلے یہ بتائیں، یا مجھ سے لے لیں دلیل کہ نبی آ سکتا ہے. میں ہیں. اچھا قرآن سے نبی آ دلائل سکتا دے ہے، آپ یہ دیتا کہہ ہوں. رہے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ؟ ہاں جی میں نبی قرآن ثابت کر دیتا ہوں، قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. نبی ہے بھی ہے، جلدی نہیں ہے، نبی آ سکتا ہے، اب بھی آ سکتا ہے. ہاں جی اب میں قرآن سے جب آیات رکھوں گا پھر اس پہ بحث کریں. آپ آیات کو چھوڑ کے بحث کر رہے ہیں مجھ سے. قرآن کی آیات سامنے رکھوں گا، آپ کو خود بتائیں میری دلیل غلط ہے. یار میں نے تو ایک دفعہ بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی غلط آیت کوٹ کر رہے ہیں یا میں نہیں مان رہا. آپ نے کہا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نبی آئے بھی ہوں گے آپ کے مطابق تو ٹھیک ہے. آج یہ بتائیں جی قرآن پاک میں سے کون سی آیات ہیں جہاں پر لکھا ہوا کہ نبی آ رہے ہیں، نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری، ہاں جی اور بہت کیا بہت کرنے آئیں گے؟ تھوڑی سی وضاحت. میرا سوال تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا. مجھے یہ آپ سمجھائیں کہ وہ نبی جو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے وہ کیا کرنے آئیں گے، ان کا مقصد کیا ہوگا، اور وہ پھر مجھے بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا اور کیا کیا. ہاں جی بالکل. میں قرآن سے ہی آپ کو یہ سر یہ آپ کا لاسٹ سوال ہوگا اور اس کا لاسٹ جواب بھی دیں گے، کیونکہ ٹائم میں نے تھوڑا سا آپ کو دے دیا تھا، لیکن دوسرے بندے بھی آپ انتظار کر رہے ہیں. لیکن چلے یہ آپ نے سوال پوچھ لیا تو وہ بھائی پیس صاحب اس کا جواب دیتے ہیں پھر آپ، ہاں جی کیونکہ دوسرے بندے بھی ویٹ کر رہے ہیں سر. ہاں جی میں تو جی ہاں جی جناب اب چلے قرآن کسی دن ہاں قرآن کی باری آئی ہے تو مجھے کچھ آیات رکھنے دیں. اگر وہ جواب دیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو پروگرام ختم کرنے کے مجھے آیات رکھنے دیں، کم از کم مجھے کچھ منٹ چلے دیں. آپ آیات رکھ دیں سر، آیات رکھ دیں. میں سر آپ کاپی ایسا پینسل کریں، لے لوں سر. آپ دو آیات رکھ دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس سے سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. دو آیات رکھ. جی میں 5 سے 10 منٹ لوں گا، 3 آیات رکھوں گا، بس 3 رکھوں گا. 3 تصدیق کے لیے ہوتا ہے نمبر. یار علی بھائی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. یار 10 منٹ بہت زیادہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں 10 منٹ 5 بہت منٹ میں زیادہ ہے. 5 منٹ میں آیات سامنے رکھ دیتا ہوں. 5-7 منٹ مجھے دے دیں، 10 نہ ہی دیں، ٹھیک ہے. ہاں جی جلدی میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اب جی آپ سب ہاں جی سب دوست جو ہیں اپنا پین اور قلم لے لیں اور جو میں سوال اٹھاؤں ان کو نوٹ کر لیں ان آیات پہ، ٹھیک ہے، تاکہ ان پہ بات ہو سکے. چاہے مجھے اسٹریم میں جواب دے دیں یا اس کے بعد جب بھی آپ کی مرضی ہو. اچھا اب میں شروع کرتا ہوں. پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی قرآن کریم میں جو ناممکنات میں سے ہو، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ مسلمان امت جو ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بن سکتے ہیں، ان کی طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں، ان کی طرح کے عقائد بگڑ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح میں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ یہ دعا کرتے رہنا اور ان کے امتوں سے جو غلطیاں ہوئی ان کو نہیں دہرانا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان امتوں کے حالات بھی بتا دیے سورہ بقرہ میں، آل عمران میں. تو یہ دعا خود بتا رہی ہے کیونکہ امت اس مقام پر قرآن کے ہونے کے باوجود اس مقام تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی. اگر نہیں ممکن، اگر ناممکن بات ہے تو یہ آیت جو ہے بذات خود بے معنی ہو جاتی ہے. اس پہ ایک منٹ نہیں مجھے مکمل یہ کرنے جو تشریح سر یہ جو تشریح کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ذاتی ہے یا کہ کسی مفسر اسکالر کو کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے آپ نے کچھ منٹ دیے ہیں، اب مجھے مکمل کر لیں اس کے چلیں بعد. سر سوری معذرت، میں معذرت چاہتا ہوں سر، میں معذرت. جی سر. دوسری آیت ہے خاتم النبیین والی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ احزاب آیت 39، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لیکن یہ اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے. یہاں پہ لاکن آیا ہے عربی لفظ، اور قرآن میں اور پوری دنیا کے ادب میں، پورے عربی ادب میں جہاں پہ بھی لاکن آتا ہے، لاکن سے پہلے اور بعد والے حصے کا ربط ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں پاکستان جاؤں گا لیکن صرف لاہور اور کراچی جاؤں گا
تو لاہور اور کراچی کا تعلق میرے پاکستان آنے سے ہے، نہیں آؤں گا تو نہ کراچی کا سوال نہ لاہور کا سوال. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو محمد کو میں نے بیٹے نہیں دیے. جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے نہیں ہیں اس لیے اس کی عزت نہیں، مقام نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیونکہ میں نے اسے بیٹیاں دے دی ہیں اور بیٹیاں میرے لیے برابر ہیں بیٹے اور بیٹے، اس لیے کسی کے بیٹے ہونے سے عزت اور مقام نہیں بڑھتا بلکہ اللہ کے ساتھ رشتے ہونے سے بڑھتا ہے. لیکن یا رسول اللہ کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ ان کو جواب یہ دے رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا رسول ہے، یہ ایسے ہی رسول ہے جیسے تمہارے رسول ہیں، تمہارا ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے اور ان کا اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے تم ان کی احترام کرتے ہو اور اس ذات کا محمد کا بھی احترام تم پہ واجب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مقام یہ نہیں. بات تو یہ ہو گئی کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، اس میں سے ایک سیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا ہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خاتم النبیین بھی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو رسول ہیں ان پہ بھی فرض ہے کہ اس کی تعظیم کرے کیونکہ اسی مہر سے تمہارے رسول بنائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ وعدہ دے رہا ہے کہ میں نے اگر یہ کہا جائے کہ کیونکہ بیٹے کا بھی انکار ہو گیا اس لیے اللہ تعالیٰ روحانی بیٹا بھی نہیں دینا، تو یہ تو توہین ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں در پہ نبی آئے، وہ کہیں گے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے اور ان کے امت روحانی بیٹے بھی دیے کہ نبی آتے رہے، حضرت عیسیٰ تک آتے رہے، تو آپ کی امت میں نہ بیٹا نہ آپ کے نبی کو نہ اس کی کوئی روحانی اولاد. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اولاد کا وعدہ دے رہا ہے، خاتم النبیین کہ تمہاری مہر سے نبی بنائے ہیں اور نبی ہی بنائے جائیں گے. یہ میری دوسری آیت. تیسری آیت ہو گئی میری، یہ میں مختصر کر رہا ہوں، تیسری آیت ہو گئی میری سورۃ النساء آیت 69. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے انہیں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر چاہے تو کسی کو نبی بنا دے، کسی کو شہید بنا دے، کسی کو صالح بنا دے، کسی کو صدیق بنا دے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے رتبے نہیں ملتے، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن کھڑے ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں اگر اس آیت سے رتبے نہیں ملتے تو پھر کسی اور آیت سے لا کے دکھا دیں، وہ بھی آیت آپ کو اس اطاعت کے دائرے کے اندر سے ملے گی. یہ اطاعت کا دائرہ کوئی ایسی چیز چھوڑتا ہی نہیں، یہاں تو رتبے ملیں گے امت مسلمانوں کو پھر تو چارے ملیں گے، اگر نہیں ملیں گے تو پھر چارے دوسری امتوں کو منتقل ہو گئے. آپ کے پاس نہ کوئی چلے سر ہوگی بات. ہاں جی آپ نے بات کمپلیٹ کر لی ہے، لیکن جو بات آپ سے پوچھی گئی تھی اس میں سے آپ نے ایک بات بھی نہیں بتائی کہ کہاں پر اللہ نے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو جذباتی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسے شان کم ہو جاتی تو ویسے شان بڑھ جاتی ہے. یہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے شان بڑھتی یا کم نہیں ہوتی. آپ کی نظروں میں کسی کی شان اگر کم ہوتی ہے تو ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں تو وہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ کی نظر میں ورفعنا اللہ کا ذکر کا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کی شان بڑھائی ہوئی ہو آپ کی نظروں میں اس سے کم بھی ہو جائے یا کسی اور کی نظروں میں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو عزت اور شان ہے وہی اصل شان ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، یہ کہانی نہیں پوچھی تھی، وہ پوری آپ نے کہانی فٹ کی، کوئی آیت واضح آپ نے نہیں دی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، آپ نے یہ آیات رکھی، مجھے یہ بتائیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ نبی آئے وہ کرنے کیا آئیں گے، ان کا آپ نے کام نہیں بتایا، صرف یہ بتا دیا. پھر خاتم النبیین کا جو آپ مانی کر رہے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے اس سے شان بڑھ جائے گی، کہاں پر قرآن میں لکھا ہے اس سے شان کم ہوتی ہے یا بڑھ جائے گی؟ آپ اپنے پاس سے یہ بات کر رہے ہیں. اپنے پاس سے باتیں کرنے کے بجائے یہ بتائیں کہ جو نبی آئے گا یا جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی آئے وہ کیا کر کے گئے ہیں، ان کا کام کیا تھا، ڈیوٹی کیا تھی؟ جی جناب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے قرآن سے مفہوم نکالا ہے آپ کو اس کا رد کریں، اس کے بعد میں جواب بھی دوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہی آیات لے کے ہاں جی میں رد کر دیتا ہوں. میں دوسرے لفظوں میں اب آسانی کے ساتھ آپ کو رد کر دیتا ہوں کہ ان آیات کو لے کے آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ آپ نبی ہیں، میں آپ کو کیسے جھٹلاؤں گا یا کیسے مجھے پتا چلے گا کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ انہی آیات کو کوئی ایک عام بندہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے جی قرآن میں سے یہ اجرائے نبوت ثابت ہو گیا نہ کہ نہیں ہوا، چلے ہم نے مان لیا ہو گیا جی. اب ایک بندہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس کون سا کرائٹیریا ہے اس کو، یا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ 3 آیات جو آپ نے دی اس کے بعد میں آنکھیں بند کر کے مان لوں ٹھیک ہے جی یہ بھی نبی ہے. یہ پیر صاحب نے آ جا کے یہ 3 آیتیں ہمیں بتائی ہیں اور اب یہ دعویٰ نبوت بھی کر دیتے ہیں لہذا مجھے مان لینا چاہیے. او بھائی دلیل دو نبوت کی. اچھا پہلے یہ مانے، ٹھیک ہے بہت اچھی یہ بات. بھائی یہ لاسٹ ہوگا، یہ علی بھائی لاسٹ ہوگا، اس کا جواب دیں گے تو پھر میں نیکسٹ کروں گا. پلیز سوری میں نے ٹائم کافی دے دیا آپ لوگوں کو، تو اس کی دلیل دے دیں پھر اس کے لیے پھر نیکسٹ ٹائم کر دیں کیونکہ یہ نیچے دوسرے دوست ویٹ کر رہے ہیں.
ذوالفقار بھائی دیکھیں، جو علی نے ان سے دلیل مانگا ہے انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی ہے. جو آیتیں پیش کی ہیں وہ ان کے مدعے پر فٹ نہیں آتی ہیں. بات یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ دلیل جی دینی، دے دلیل. دلیل پراپر دلیل دینا، یہ تو جی ٹائم علی ضائع ہو رہا ہے. جی بالکل آپ، لیکن دیکھیے میں نے تو اس لیے کہا کہ آپ ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، جو نیچے سننے والے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس لیے وہ لاسٹ میں نے بتا دیا جو علی بھائی نے. ایک دفعہ پھر کائنڈلی آپ اگر ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سوال ریپیٹ کر لیں. یہ لاسٹ ہی جی سوال سر ہوگا، میں اس میں ریپیٹ کر جواب دیں دیتا گے. ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی ریپیٹ کر آپ کو دیتا پھر ہوں. کراس کوشچن کا کوئی میں نہیں دوں گا، کیونکہ پھر یہ فنش ہے. لوگ نیچے جو ہے نا وہ کر لیں گے. سر میں آپ یہ نے عرض کر سوال رہا کیا. ہوں کہ جو جی آیات، جی جی ذوالفقار اشرف صاحب، انہوں نے جو آیات سامنے رکھی ہیں ان میں صریحاً کہیں پر کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے جذباتی ہو کے اپنے جذبات کا اظہار کیا. آیات سے وہ مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کسی نے نکالا ہے سوائے مرزا صاحب کے، کسی نے بھی یہ مفہوم نہیں نکالا. پھر میں نے کہا چلے مان لیا ہم نے، ان 3 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے 20 بندے دعویٰ نبوت کر دیتے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے. پھر وہی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں ان کے وہ پاس. دیتے ہیں پھر میں ان سے ایک سوال دیر. یہ پوچھنا، وہ دلیل وہ نہیں دے رہے نا. میں ان سے یہ سوال جی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دیتا ہوں دلیل. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان کا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی موقف ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام میں کوئی ایسی صفت بھی تھی، ہوتی ہے؟ یہ مختصر سا بتا دیجئے گا جی، کیونکہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے روحانی خزائن جلد 11 میں. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. تو ہم ایسے شخص کو، جو عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو، جن کی والدہ کو، عیسیٰ علیہ السلام دور کی بات ان کی والدہ کو قرآن صدیقہ کہتا ہے، سچا کہتا ہے، اور ایک بندہ آ کے کہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، انہیں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، تو ایسے بندے کو میں نبی مان لوں کیونکہ وہ 3 آیتیں انہوں نے پیش کر دی ہیں؟ عجیب دلیل ہے. جی میں بات کر سکتا ہوں. جی آپ 2 منٹ جی آپ جی کو کریں میں بات. دوں گا، پھر اس کے ہاں جی. بعد بات فنش کرتا ہاں ہے. جی. پھر وہ ہمارے ہاں جی. ساتھ دوسرے دوست ہیں، میں ان کو بھی ہاں جی. لینے. جی جی پہلے تو یہ سخت ناانصافی والی بات ہے کہ میں نے مرزا صاحب کے سچے یا جھوٹے ان پر کوئی دلیل دی نہیں. آپ یعنی کہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ وہ تحریر پیش کر رہے ہیں جو آپ غلط پیش کر رہے ہیں. آپ تحریر سامنے رکھیں پھر بات ہوگی، ایسے نہیں. اچھا اب میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ نبی کو کیسے پہچانا جائے گا. چلیں علی صاحب آپ بات کر لیں، کیونکہ یا پھر ایسا کرتے ہیں ہم اس سٹریم کو یہاں پہ بند کرتے ہیں، کوئی اور سٹریم رکھیں. آپ کے جو بھی حوالہ جات ہیں میں ان کا جواب دوں گا تاکہ مضمون کے ساتھ انصاف ہو. یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے یعنی کہ یہ نہ ہو جائے گی صحیح طرح. تو میرا خیال ہے کہ میں اب جانا چاہوں گا. آپ کوئی دن مقرر کر لیں، اگر کرنا ہے تو ایک سٹریم مخصوص رکھ لیں اسی موضوع پر. سر مرزا دیکھیں صاحب ہاں جی. میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، لمبی چوڑی بات نہیں کی. آپ نے 3 آیتیں رکھی، میں نے مان لی. میں نے آپ سے پوچھا کہ 20 بندے دعویٰ نبوت کر دیتے ہیں تو مان لیں؟ اگر نہیں ماننا تو کیوں نہیں ماننا؟ اتنی سی بات بتائیں. اس کے لیے لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں. نہ میں نے آپ سے آیت مانگی، نہ میں نے آپ سے اور کچھ مانگا. مجھے منطق سے سمجھا دیں کہ ان 20 بندوں کا میں کیا کروں گا. وہ یہی کہیں گے کہ یہ 3 آیتیں پیس صاحب نے بتائی ہیں، مرزا صاحب نے بھی یہی بتائی تھی، لہٰذا ہم بھی نبی ہیں. ان کو کیسے انکار کریں گے یا ان کو آن کیسے کریں گے؟ یہ اتنی سی بات بتا دے، بات ویسے ہی ختم ہوگی. لمبی سٹریم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مختصر سی بات ہے. ہاں جی اس کا میں جواب دیتا ہوں ابھی. لیکن اگر آپ جب مرزا صاحب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گئے، وہ تو اس سوال کا حصہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ جان بوجھ کے ادھر گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سٹریم رکھیں، آپ کے تمام حال نہ ہوگے میں یہ میں جواب دوں گا، ادھوری بات رہ جائے گی. میں تو صرف اس ایک دلیل کا جواب دے دیں. ہاں میرا جی نہیں دیتا خیال ہوں. کہ اس کے اوپر کوئی اور بات کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ضرورت ہے نا، یہ جو حوالے تو آپ نے گھمائے ہوئے ہیں، یہ پرچیاں سب کے پاس پڑی ہوئی ہیں. ہاں جی یہ آپ کے پاس نہیں، سب کے پاس آپ ہے. کو ہاں جی بتا دیں کہ 20 بندے ان آیات کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں کہ قرآن سے اجرائے نبوت ثابت ہے اور ہم بھی نبی ہیں. ان کا انکار کیسے کرنا ہے؟ جواب دیتا ہوں نا، یا دیتا ہوں ان کو جواب. مان لینا چاہیے؟ ہاں جی کیا کرنا ہاں ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے اور عقلی سوال ہے، منطقی سوال ہے. میں اس سوال کی دائر دیتا ہوں کیونکہ اچھا سوال ہے، ٹھیک سوال ہے، درست سوال ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. تو ہم نے قرآن سے دیکھنا ہے قرآن ہماری اس معاملے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کرتا ہے. میں آپ کو آیت بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ شخص تم میں زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہے، کیا تم پھر بھی عقل نہیں کرتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ 40 سال نبوت سے پہلے تم میں رہ چکے ہیں،
तुम इसकी फितरत को पहले दिन से लेके 40 साल तक जानते हो कि ये बहुत अच्छा था, इसने कभी झूठ नहीं बोला, तुम इसकी तारीफें किया करते थे। 40 साल बाद जब इसने नबूवत का दावा किया फिर तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह ताला कहते तुम्हारी अक्लों का कसूर है, इसका कोई कसूर नहीं। तो इसलिए मैं आपको अब चैलेंज करता हूं, आप मिर्जा साहब के दावे से पहले वाली कोई बात, कोई एतराज उनकी जात, उनके अखलाक, उनकी दीनी फहम के हवाले से ले आए तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब नबी की पर ईमान लाए तो उन्होंने कोई दलील नहीं मांगी, क्योंकि वो उनकी जिंदगी उनके सामने थी। तो अगर हजरत अबू बकर सदीक जैसे उन्होंने किया, अगर मिर्जा साहब की जिंदगी मेरे सामने है और मैं भी ईमान लेके आ जाता हूँ वही जिंदगी देख के, तो फिर मैं कैसे? हाँ जी, पूछा अशरफ साहब, मैं माजूद चाहता हूँ, मैंने इनसे ये पूछा था कि इन आयात को सामने रख के 20 बंदे दावा नबूवत कर देते हैं, उनको मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? ये सिंपल बात ही, या ये कहते मान लेना चाहिए या कहते नहीं मानना चाहिए। अगर ये कहते कि मान लेना चाहिए उसकी दलील देते, अगर ये कहते कि नहीं मानना चाहिए उसकी दलील देते, ये फिर लंबी कहानी सुनानी शुरू कर दी यार, ऐसे नहीं करते यार, सिंपल सी बात है। जो आप उसको कहानी कह रहे हैं, मैंने दलील वो पेश किया जो अल्लाह ने दी है किसी नबी को देखने के लिए। अगर कोई नबी आ जाता है वो इस दलील पर पूरा उतरता है, मैं उसे भी मान लूंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। अच्छा, आज एक मिनट, अगर तैरुल कादरी साहब जो हैं वो भी देखिए एक पढ़े लिखे हैं, उन वो भी मेरा ख्याल है उनका भी कोई कैरेक्टर लूज नहीं होगा। इसी तरह हजारों हस्तियां ऐसी गुजर भी चुकी हैं या मौजूद भी हैं जिन्होंने कोई इस तरह की अपनी जिंदगी में कोई इस तरह का फाश काम नहीं किया होगा, तो फिर आपकी दलील से फिर वो भी नबी साबित हो जाएंगे। देखना, ये अब दूसरा सवाल आ गया। मैंने कहा था कि इसके लिए आप नहीं, आपके क्राइटेरिया से सर बात निकली है ना आपने। हाँ जी, जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल से सवाल निकलता रहेगा ना। देखिए, अल्लाह ताला कहता है कुरान में, हाँ जी चले, मेरा ख्याल है पीस भाई, बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूं कि बहुत टाइम आपको दे दिया, तो अच्छा लगा आपसे बात करके भी। तो माजरत चाहता हूं कि मैं फिर अगले जो कॉलर है वो कहेंगे यार सानू बिठा सड़िया वे तुसी ते गल्ला नहीं करते पे। नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं, हाँ जी, मुझे रुख्सत दें और दोस्तों को रहे। ठीक है जी, शुक्रिया। जी।